اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر البعقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبیر صلوات اللہ محمد وعلیہ قبل اس کے کہ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات سے گفتگو کروں، آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالخصوص والد علام الحاج مجتبیٰ علی خان ادیب ہندی ابن محمد زیغم علی خان کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں 11ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا نے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور صاحبان علم ہیں ان کے درجے کو بلند کیا ہے، اور خدا تمہارے عمل کے اوپر جاننے والا ہے۔ شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے اور پیغمبر کے گرد کافی اصحاب موجود تھے۔ پیغمبر کی سیرت یہ رہی تھی اور طریقہ یہ تھا کہ اصحاب بدر یعنی وہ لوگ جو جنگ بدر میں پیغمبر کے ساتھ تھے، یعنی وہ 313 افراد، ان کو وہ اپنے اصحاب میں الگ مقام دیتے تھے اور الگ احترام کرتے تھے۔ پیغمبر بزم میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ان کو گھیرے بیٹھے ہیں، اس درمیان کچھ افراد جو اصحاب بدر میں سے تھے وہ بزم میں داخل ہوئے اور انہوں نے پیغمبر کو سلام کیا۔ پیغمبر اور باقی لوگوں نے سلام کا جواب دیا، لیکن کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں یا انہوں نے اپنی جگہ کو کھولا نہیں کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں، وہ لوگ کھڑے رہے۔ پیغمبر کو یہ بات ناگوار گزری اور پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ان کے لیے جگہ
بنائیں. ظاہر پیغمبر کا حکم تھا، لیکن ان میں سے بعض کو یہ بات بری لگی کہ پیغمبر نے ان کے سامنے ہمیں بلند کر دیا. البتہ تاریخ نے ان لوگوں کا نام ذکر نہیں کیا ہے جنہوں نے پیغمبر پر یہ اعتراض کیا، لیکن اگر ہم پیغمبر کی تاریخ کو پڑھیں تو اعتراض کرنے والے کچھ ہی ایسے افراد تھے جو ہر کسی مسئلے پر پیغمبر پر اعتراض کرتے تھے. تو ایک احتمال قوی یہی ہے کہ وہی افراد جن کو کبھی روزے کے قصر ہونے میں اعتراض ہو، کبھی دروازے کے بند کیے جانے پہ اعتراض ہو، کبھی کسی دروازے کے کھولے جانے پہ اعتراض ہو، اسی طرح کی ذہنیت رکھنے والے خاص یہودی جو مسلمان بن کر آ کر پیغمبر کی صف میں بیٹھ گئے تھے، انہی میں کسی نے اعتراض کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ پیغمبر پہ جب اعتراض ہوگا تو جواب پیغمبر نہیں دیں گے، بلکہ وہ دے گا جس نے پیغمبر کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا یہ آیات الہیہ نازل ہوئیں جس کا پس منظر یہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اور اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے جو میں نے تلاوت نہیں کی کہ جب تم سے کہا جائے کہ جگہ دو لوگوں کو تو دو پیغمبر حکم دے رہے ہو فوراً کرو. یہ پیغمبر کا حکم بھی ہے اور ادب بھی ہے. یعنی خود اگر انسان دیکھے تو قرآن جو ایک قانون کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دی ہے کہ بزم میں جب کوئی داخل ہو تو اس کا احترام کیسے کیا جائے، کوئی اگر صاحب منصب ہے تو اس کا احترام کیسے کیا جائے. یہ آداب بھی قرآن جیسی کتاب لوگوں کو سکھا رہی ہے. اس سے قرآن اور صاحب قرآن اور مالک قرآن کا اس چیز میں کتنا زیادہ نظریہ ہے یا اہمیت اس کی نظر میں ہے کہ وہ اس چیز کو بھی نظر میں رکھتا ہے کہ بزم میں بیٹھنے کے آداب کیا ہوں، کس طرح سے بیٹھا جائے، اور اگر بزم میں کوئی وارد ہو تو اس کو کس طرح سے استقبال کیا جائے. اس جیسی کتاب جس کو کم الفاظ میں بہت سی چیزیں بیان کرنی تھی، وہاں اس کو رکھنا خود اہمیت کے اوپر دلیل ہے کہ یہ بات کتنی اہم تھی اور خدا کے نزدیک کتنا اہم ہے کہ ہم اپنے امور کو مرتب رکھیں. یعنی خدا کو یہ بھی ناگوار ہے کہ اگر بزم میں بیٹھے ہو اور کوئی آئے تو تم اپنی جگہ سے ہلو ہی نہیں. پیغمبر کا حکم بھی ہے اور خدا نے بھی اس حکم پر مہر تائید لگائی کہ نہیں، بزم کو مرتب کرو اور جو آئیں ان کا بھی احترام کرو. خصوصاً اگر آنے والا کچھ امتیاز کے ساتھ آیا ہو، یعنی اس کے اندر کوئی خاص کوالٹی ہو، جیسے وہ صاحبان بدر تھے. آیت کہہ رہی ہے کہ خدا نے ان افراد کو جو ایمان لائے اور صاحبان علم ہیں ان کے درجات کو بلند کیا ہے. ظاہر ہے کہ مخاطب پہلی آیت عمومی ہے، لیکن بہرحال پہلا خطاب کس سے؟ اصحاب پیغمبر سے. یہ کفار سے تو خطاب ہو نہیں رہا مکے کے، یہ مدینے میں آیت نازل ہو رہی ہے. اصحاب رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر کہیں کہ جگہ کھولو یا جگہ چھوڑو یا جگہ بناؤ تو اس کے اوپر عمل کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت اختیار کرے گا. اور جو صاحبان علم اور ایمان ہیں ان کے لیے خدا نے درجات کو اعلیٰ رکھا ہے. تو یہ خود اگر اس آیت میں ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہاں سب اصحاب ہیں. ایک پورا طبقہ ہے ہمارے پاس جو یہ سمجھتا ہے کہ سب اصحاب ہیں تو سب برابر ہیں. خود یہ آیت کہہ رہی ہے سب برابر نہیں ہیں. جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ سب اصحاب میں سے ہیں، سب بزم پیغمبر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اور انہی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کچھ صاحبان ایمان ہیں اور صاحب علم ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف صحابی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ با ایمان ہونا شرط ہے. خود یہ آیت کا تیور بتا رہا ہے کہ بہت سے اصحاب ہو سکتے ہیں لیکن ان میں ایمان میں کمی واقع ہو سکتی ہے. بہت سے اصحاب ہو سکتے ہیں لیکن صاحبان علم ہونا ضروری نہیں ہے. تو صاحبان علم کے لیے الگ درجہ ہے. علم کے اوپر قرآن کا، اہل بیت کا، پیغمبر کا اتنا زیادہ توجہ کرنا اور صاحبان علم کو صاحب درجات بنانا یا اس کو اعلیٰ درجے کی طرف، جیسے کہ اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے، خود علم کی اہمیت کو بتا رہا ہے. علم ان چیزوں میں سے ہے
جس کی عزت اور جس کا وقار ذاتی ہے، یعنی خود اس میں عزت اور وقار ہے. کوئی اور آ کر علم کو زینت نہیں دیتا، بلکہ علم جس کو مل جاتا ہے اس کے لیے علم سبب زینت بن جاتا ہے. جس طرح بہت سے میٹل ہیں دنیا میں، سونے کو عزت اور قیمت کوئی اور چیز نہیں دیتی، خود اس کا سونا ہونا اس کو قیمت دیتا ہے. ہیرے کو کوئی اور چیز آ کر قیمت نہیں دیتی، خود اس کا ہیرا ہو جانا. وہ خلق ہوا ہے تو ہیرا ہی خلق ہوا ہے، ایسا نہیں کوئی اور چیز ہے بعد میں اس کو کسی نے ہیرا بنا دیا. وہ الگ ہے کہ شعراء اپنے اشعار میں اس طرح کی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کو ہیرا بنا دے. نہیں، کوئی کسی کو ہیرا بنا نہیں سکتا. اگر وہ ہیرا ہے تو پہلے سے ہیرا ہے، اس کو تراشا جا سکتا ہے، اس کی چمک کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جنسیت کو نہیں بدلا جا سکتا. میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ہیرا ہے تو وہ ہیرا رہے گا. ممکن ہے سامنے والا نہ پہچانتا ہو کیونکہ وہ پہچانتا نہیں ہے. ایک ماہر کاریگر آ کر اس ہیرے کو تراش کر اس کی قیمت بڑھا سکتا ہے. وہ قیمت اس کے ہیرے ہونے کی وجہ سے نہیں کم اور زیادہ ہو رہی، اس کی تراش کی وجہ سے ہو جائے گی، ورنہ اس کی اصل قیمت ہیرا تھی، ہیرا ہی رہے گی. اب جو کوئلہ ہے وہ ہیرا نہیں بن سکتا، جو ہیرا ہے اسے آپ کوئلہ نہیں کہہ سکتے. لہٰذا جس میں جو ظرفیت ہے وہ اسی ظرفیت پر باقی رہے گا. اب اگر کوئی کاریگر آ کر اس پہ عمل کرے گا تو اگر یہ پہلے سے ہیرا ہے، اس میں ظرفیت ہے کہ اس کی چمک کو بڑھایا جا سکے، اس میں ظرفیت ہے کہ اس کے اوپر کچھ عمل کرنے کے بعد اس کے اندر تراش آ جائے اور اس کے اندر سے نور جو ہے جافشانی کرنے لگے، تو اس میں صلاحیت ہے. کاریگر آ کر اگر عمل کر رہا ہے تو اس میں پہلے سے صلاحیت موجود ہے. لہٰذا صرف کاریگر کا کمال ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ظرفیت ہونا بھی ضروری ہے. لہٰذا اگر کوئی اخلاق کا استاد بن کر آیا لیکن سامنے والے میں اخلاق کو اخذ کرنے کی قوت نہیں تھی تو اب مربی اخلاق کی کمی نہیں ہے، اس میں ظرفیت نہیں ہے کہ یہ تراش کر ہیرا بن سکے. جس میں ظرفیت تھی وہ ابو ذر بن جائے گا، جس میں ظرفیت تھی وہ سلمان بن جائے گا، جس میں ظرفیت نہیں ہے وہ سگا رشتہ دار ہوگا لیکن جہل کی تاریکی میں ڈوبا رہے. اب جب سگا رشتہ دار ڈوبا رہے گا تو جو نسبتی رشتہ دار زبردستی والے ان کی کیا حالت ہوگی؟ اب اس سے زیادہ واضح کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو علم کی جو حیثیت ہے، جو عزت ہے، وہ ذاتی ہے. جو علم حاصل کرے گا اسے عزت مل جائے گی، نہ کہ کسی کی وجہ سے علم کو عزت ملے گی. البتہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی عمومیات کو ذکر کرتے ہیں تو کچھ ذوات اس سے الگ ہیں، ان کو نہ شامل کر لیجئے گا اس میں کہ مولانا نے کہہ دیا کہ وہ علم کی ظرفیت جو ہے اپنی ذاتی ہے، لہذا جو بھی آئے گا وہ علم کی وجہ سے صاحب عزت بنے گا. نہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں خدا نے پہلے ہی دن علیین میں سے بنایا تھا، ان کو عزت علم نہیں دے گا، وہ آ کر علم کو عزت دیں گے، وہ آ کر جہد کو عزت دیں گے. ان کی بحث نہیں ہو رہی ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. میں نے اکثر عرض کیا ہے کہ صفات جن کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان صحیح اور کوشش کرتا ہے اور جس کی وجہ سے دنیا میں اس کو نام اور عزت ملتی ہے، ان کو عزت ان افراد نے دی ہے. تو ان کی بحث نہیں ہو رہی ہے. کیوں عزت دی ہے؟ کیونکہ ان کو وجود ان افراد کی وجہ سے. اگر یہ افراد نہ ہوتے جن کو خدا نے منتخب کر کے اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ صاحبان علم کہتے کسے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا شجاعت کیسی دکھتی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا حسن کیا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کریم کسے کہتے ہیں، کرم کیا ہوتا ہے. ہم تو فقیر کو 1 روپیہ دے کے اپنے آپ کو کریم سمجھنے لگتے ہیں. اچھا، معاشرے کا حال یہ کہ اہل بیت کے کرم کے فضائل پڑھیں گے، اشعار بھی پڑھیں گے، داد اور تحسین بھی لیں گے، لیکن جب خود معاملہ آئے گا کرم کرنے کا
تو جو سب سے کھوٹا سکہ گھر میں ہوگا اس کو دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ 10 کا نوٹ جو بالکل ردی ہو چکا ہے, جو چلے گا ہی نہیں, وہ دے دو. قصیدہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی اشارہ ہوا کہ اگر غلام نے مہار ناقہ نہ چھوڑی ہوتی تو اس کو بھی دے دیا جاتا. قصیدہ اس کا پڑھ رہے ہیں, اور جب عمل کے میدان میں آ رہے ہیں تو ان کے بدترین دشمنوں سے بھی بدتر عمل کر رہے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کرم کریں اور زباں زد عام اور خاص ہو جائے تو تعجب نہ ہو, کیونکہ سامنے والا کہے گا کہ اگر وہ کریم ہیں تو اس لیے ہیں کہ ان کا مولا بھی کریم تھا, اگر وہ شجاع ہیں تو اس لیے ہیں کہ ان کا مولا بھی شجاع تھا. تو ہم جس کا قصیدہ پڑھتے ہیں صرف زبانی ہے قصیدہ, عمل میں ان کو کاپی کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے. اور ایک آسان سا ہم نے اپنے لیے ایک لفظ طے کر لیا, وہ تو معصوم تھے, ہم کہاں ان کی برابری کر سکتے. نہیں, برابری کرنے کے لیے خدا نے کہا بھی نہیں ہے آپ سے. برابری تو ان کے ساتھ میں جو تھے وہ نہیں کر پا رہے تھے, انبیاء نہیں کر پا رہے. آپ سے برابری کرنے کو کہا کہاں گیا ہے؟ آپ سے کہا گیا کوشش کرو. کیوں قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے رسول بہترین نمونہ عمل ہیں؟ عمل کا نمونہ عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو فالو کرنے کی کوشش کرو. 100% نہیں کر سکتے, 1% تو کر سکتے ہیں. کم سے کم جب یہ کہا جائے, ہماری زندگی کے سامنے رکھا جائے اور ہماری پوری پروفائل کو رکھا جائے اور اسے کمپیئر کیا جائے کہ ان کا آئیڈیل کون تھا, کس کو اس انسان نے اپنے لیے نمونہ عمل بنایا, تو پھر کسی فلم سٹار کا نام نہ ہے آپ کی پروفائل کے آگے, کسی غیر مہذب شخصیت کا نام نہ ہے آپ کی پروفائل کے آگے, بلکہ اس رسول کا نام آئے جسے پیغمبر بناتے ہوئے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا تھا. تو عزت علم کے لیے اور صاحبان علم کے لیے. لیکن ان صاحبان علم کو جو اللہ نے عزت دی اس میں ایک شرط بڑھا دیے پہلے, وہ جو ایمان لے کر آئے. کیونکہ علم اگر بغیر ایمان کے ہے تو وہ بھی فائدے مند نہیں ہے, کیونکہ اگر بغیر ایمان کے ہے تو بہت امکان ہے کہ انسان اسی راستے پہ چلا جائے جس پہ ابلیس گیا. کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ اس کے پاس علم بھی تھا, اور ہم سب کی اگر ساری عمریں ملا دی جائیں اور ہماری ساری عبادتیں ملا دی جائیں تب بھی ہم سے زیادہ اس نے عبادت کی تھی. لیکن چونکہ علم اور عبادت کے بعد بھی ایمان نہیں لا سکا, لہذا رجیم بن گیا. تو نہ عبادت کا معیار کسی حال میں انسان کو کمال تک پہنچائے گا, نہ علم انسان کو کمال تک پہنچائے گا جب تک اس کے ساتھ ایمان نہ جڑ جائے. تو پھر کون سا علم کامیاب پہنچائے گا؟ دنیا میں بہت سے علم ہے. کون سا علم ہے؟ وہ علم جو انسان کو ایمان کی طرف لے جائے. کیوں حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ایک آن کی فکر 70 برس کی عبادت سے بہتر ہے؟ پیغمبر اکرم سے جناب ابو ذر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ایک تشییع جنازہ ہے مومن کی, اس میں جاؤں یا آپ کی بزم میں بیٹھ کر علم حاصل کروں؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ ایک بزم میں علم حاصل کرنا کا مقابلہ 70,000 تشییع جنازہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور بعض روایات میں اس سے زیادہ کہا گیا 70 سال کی عبادت کے برابر. ایک آن کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ جب کہ خلقت کا مقصد عبادت ہے, ہمیں بھیجا کیوں گیا؟ عبادت کرنے کے لیے. تو پھر یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ فکر کرنا عبادت سے افضل ہے؟ کیونکہ اگر عبادت بغیر فکر کے ہے تو پھر وہ ویسے ہی ہے جیسے ہم تعریف کرتے ہیں اپنے ائمہ کی. تعریف کر رہے ہیں, فکر نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں. نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی قدرت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن ذہن میں ہے کہ سیٹھ جی سے قرضہ لینا ہے, باس سے چھٹی لینی ہے,
تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو کہا جا رہا تھا، اس کا مطلب اس پہ غور نہیں کیا ہے، کیونکہ بچپن میں یاد تھا اس لیے پڑھ رہے ہیں، جبکہ پیغمبر کیا کہہ رہے؟ فکر کرو، غور کرو، کیونکہ جب غور کرو گے اور پھر عبادت کرو گے تو پھر اس معبود حقیقی کی عبادت کرو گے جو واقعاً لائق عبادت ہے۔ جب فکر کے ساتھ عبادت ہوتی ہے تو پھر انسان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر تمام پردے نظروں کے سامنے سے ہٹا لیے جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا یا میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ تدبر کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ ہے، اور نہ تجارتی عبادت ہے نہ غلام کی عبادت ہے، بلکہ فکر کی اس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کر رہا ہے۔ اور جب ایسی عبادت ہوتی ہے تو پھر اسے نماز کا کوئی تقابل نہیں ہے اس کی نماز کا، بلکہ اس کے وہ عمل جو بہت ادنا سے لگتے ہیں دنیا کے آگے، ان کے لیے پیغمبر یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، پورے جہان کی عبادت ایک طرف اور علی کی ایک ضربت یوم خندق۔ کیوں؟ کیونکہ فکر کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے۔ صاحبان علم کو اللہ نے ایسے ہی امتیاز نہیں دیا ہے۔ کتنا امتیاز ہے صاحب علم کے پاس، کیا وقار ہے صاحب علم کے پاس، کیا مقام و منزلت ہے صاحب علم کے پاس اسی دنیا میں، آخرت کی تو بات چھوڑ دیں، اسی دنیا میں کتنا مقام ہے اس کے پاس۔ اتنا مقام ہے کہ وہ حرام کو حلال کر سکتا ہے اور حلال کو حرام کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہتے ہیں مولانا نے کہہ دیا کہ حلال حرام ہو جائے، نہیں، ایک خاتون کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے مرد کے لیے، لیکن اگر ایک صاحبان علم میں سے کوئی آ کر عقد نکاح پڑھ دے تو یہ نگاہ جو حرام تھی یہ حلال بھی ہو جائے گی، عبادت بھی بن جائے گی، صرف حلال نہیں ہو جائے گی۔ روایت کہہ رہی کہ محبت سے زوجہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، تو وہ نظر جو کل تک حرام تھی ایک صیغہ صاحب علم کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہی نگاہ جو کل تک حلال تھی اگر اس نے صیغہ طلاق جاری کر دیا تو وہ حرام میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ صاحبان علم جس کو ابھی دنیا کی بہت تھوڑا سا علم فقہ کا دیا گیا ہے، تمام علم اس کے پاس نہیں ہے، کچھ علم اس کے پاس ہے، اس کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے، یہ عظمت دی ہے کہ وہ حرام اور حلال میں تبدیلی کر سکتا ہے ایک صیغے کے ذریعے سے۔ تو جو واقعاً صاحب علم ہے، جو واقعاً صاحب کردار ہے، جس سے علم کو نشأت ملی ہے، جس کے ذریعے سے علم لوگوں تک پہنچا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو صاحب علم ہے اس کو اللہ نے الگ مقام دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صاحبان علم کے ساتھ تقوی اور ایمان شرط رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر تقوی اور ایمان شرط نہیں تو ممکن ہے یہ علم عذاب کا سبب بن جائے یا گناہ کا سبب بن جائے یا انسان کو دوسرے راستے کی طرف لے جائے۔ لہذا اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو صدر خلقت سے یعنی ابلیس سے لے کر آج تک ہر گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے علم کا استعمال کرے یا صاحبان علم کا استعمال کرے۔ آخر کیا ضرورت تھی؟ میں مصائب کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ایک تاریخی حقیقت کی طرف چاہ رہا ہوں جس کو عام طور سے ہم نظر انداز کر دیتے، پڑھتے ہی نہیں۔ 50 علماء نے فتویٰ دیے کہ حسین ابن علی کا قتل جائز ہے۔ کیوں؟ تاکہ صاحب اقتدار کو مشروعیت مل جائے اس عمل کے لیے۔ کیوں شرط رکھی تھی؟ اور اس آیت میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ علم کے ساتھ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر صاحب علم ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کا حال شرح اور اس کے جیسے 50 اور علماء کا ہوگا کہ جو نواسہ رسول کے قتل کے جواز کا فتویٰ دے گا۔ آج 8 شوال ہے، 100 سال گزر گئے جنت البقیع کے انہدام اور شہادت کو۔
یہ عمل ایک دن میں ایک آن میں نہیں کر دیا تھا وہابیت نے. اقتدار میں تھے, حکومت میں تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے مفتیوں کو مجبور کیا کہ وہ فتویٰ دیں. کچھ خوف سے مجبور ہوئے, کچھ مال سے مجبور ہوئے. تاریخ اسی کے لیے ہے. کچھ خوف کی وجہ سے آ کر اپنی جان بچاتے ہیں کے لیے کوئی چیز کہتے ہیں, کچھ مال سے مرغوب ہو کے کہتے ہیں. لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ صرف صاحب علم کی اگر تلاش کریں گے تو ایسے مل سکتے ہیں, لیکن صاحب علم کے ساتھ اگر با ایمان کی شرط کو بڑھا دیں گے تو بہت سی منزلوں میں وہ آپ کو نجات کی طرف لے جاتا ہوا نظر آئے گا. عمل وہ کرے گا, نجات آپ کو ملے گی. انہدام جنت البقیع کے بعد علماء نے ایک اہم کردار ادا کیا. ظاہر 8 سوال ہے, کچھ چیزیں اس کے سلسلے میں بھی عرض کرتے چلیں. 100 سال گزر گئے. شوال کی 8 تاریخ کو سن 1344 میں مدینے میں جنت البقیع کو ڈھایا گیا, اور دنیا اسلام کو خبر بھی نہیں ہوئی. ظاہر اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا ذرائع ابلاغ. خبر کب ہوئی؟ جب لوگ حج کر کے لوٹے. شوال میں یہ ہوا. ظاہر ہے کہ حاجی پہنچنے لگے ہوں گے اس زمانے میں. ذیقات سے حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ذی الحج میں حج اتمام ہوگا. 15 ذی الحج کے بعد سے لوگ چلنا شروع کریں گے. لکھنؤ میں خبر سفر کے مہینے میں آئی, اور آپ کے لکھنؤ کو ایک امتیاز حاصل ہے جس کی آپ سب کو خبر نہیں ہے. لکھنؤ میں سفر کے پہلے اتوار کو ایک عشرہ ہوتا ہے. یہ عشرہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ عشرہ اسی لیے قائم ہوا کہ سفر میں جنت البقیع کی شہادت کی خبر آئی, اور کبن صاحب قبلہ, مولانا کلب حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے پہلے اتوار کو جھولال کے نام سے منسوب امام باڑے میں مجالس برپا کی, بقیع کی یاد میں. جو آج تک ہو رہی وہ بقیع کی یاد کی مجلسیں ہیں. ماہ سفر میں ہندوستان میں سب سے پہلے احتجاج ہوا. ظاہر ہے اس وقت نہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا, غیر منقسم ہندوستان. تو ملتان اور لاہور اور دہلی, ان سب کے علماء مختلف طریقے سے, اور اس معاملے میں اہل سنت اور شیعت میں کوئی اختلاف نہیں تھا, بلکہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عربستان میں, مدینے میں کوئی نواسہ رسول کی قبر کو ڈھا سکتا ہے. ایران میں, مصر میں, ترکیہ میں احتجاجات شروع ہوئے, اور اس کے بعد علماء نے کوششیں شروع کی, جن میں سب سے زیادہ نام جو صاحب فصول کا نام, مرحوم آیت اللہ حائری کا نام, کہ جنہوں نے حج پر گئے, عظیم شخصیت تھے, عربی کے بہت اہمیت رکھتے تھے, فقہ کے استاد تھے, لیکن عربی کے اوپر بھی بہت عبور تھا. بادشاہ نے, یعنی وہی عبدالعزیز نے دعوت کی آپ کی, آپ نے دعوت کو قبول کیا. اب لوگ دیکھنے والے سوچے کہ ظالم کے پاس جانے کی ضرورت کیا, لیکن جب صاحب علم تقوی کے ساتھ جاتا ہے تو ہدف کے ساتھ جاتا ہے. دعوت کو قبول کیا, لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھائے گئے تو آپ نے کھانا نہیں نوش کیا. ظاہر ہے بادشاہ کیا کسی کو دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے تو بادشاہ کے لیے کتنا گراں ہوگا. کہا کہ میں دستور یہ ہے کہ جب ملک کے یہاں کسی کو دعوت دی جائے, بادشاہ کے یہاں, تو وہ اپنے مہمان کی شرط کو یا سبب کو یا بات کو قبول کرتا ہے. کہاں یقیناً قبول کرتا ہے. کہ میری خواہش تم سے یہ ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ قبور تعمیر کی جائیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم قبر کی جو شکل ہے وہ مرتب کر دی ہے, جو آج ہم جاتے ہیں انشاءاللہ آپ سب کو جانا نصیب ہو. اور قبر کی جو 4 قبروں کی تقریباً بناوٹ قبر جیسی موجود ہے, ورنہ یہ بھی نہیں تھا آسان. یہ صاحب فصول کی اس دعوت کے نتیجے میں ہوا, اور پورے ہندوستان میں, مصر میں, ایران میں مختلف تحریکیں چلی. اس زمانے میں ایک بہت بڑی تحریک ہندوستان میں چل رہی تھی خلافت موومنٹ کے نام سے, محمد علی جوہر اور محمد علی گوہر کے ذریعے سے. انہوں نے ایک وفد بھیجا عربستان, جس کو اس وقت حجاز کہا جاتا تھا. یہ نام بھی جو اب ہے سعودی عرب, یہ تو غصبی نام ہے, اصل نام تو اس کا حجاز ہے.
اور انہوں نے آگے باقاعدہ ایک رپورٹ ہے، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو خلافت موومنٹ میں بقی کی پوری رپورٹ موجود ہے۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، خصوصاً آج کے دور میں، کیونکہ ایک بہت بڑی کوشش ہمیشہ سے ظالم کی رہی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کے لیے کوئی جواز نہیں تلاش کر پاتے تو واقعے سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہی نہیں، وہاں کوئی مزار تھا ہی نہیں، وہاں تو ایک دیوار تھی وہ ٹوٹ گئی۔ جیسے کوشش کرتے ہیں کہ شہزادی کے دروازے پر حملہ ہوا ہی نہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلسل ظلم کرنے والا پہلے ظلم کر جاتا ہے، جب اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا تو عین واقعیت کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آج ہم جو احتجاج کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ احتجاج سے فائدہ کیا ہے، 100 سال سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ احتجاج کے نتیجے میں سعودی حکومت آ کر روزے نہیں تعمیر کرے گی۔ یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، ابھی تقریباً 1-1.5-2 مہینے سے ایک کلپ چل رہی تھی مسلسل، ایک عربی کلپ، نہ جانے کس نے اس کا ترجمہ کیا تھا، مسلسل کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ایران حکومت میں اور سعودی حکومت میں کہ وہ بہت جلد جنت نہ کسی کا، نہ اس کا کوئی سر ہے نہ اس کا کوئی پیر ہے، لیکن ہم چونکہ جذباتی قوم ہے، جہاں کوئی چیز مل گئی ہم نے شروع کر دیا وائرل کرنا، اور اس کی مخالفت کریے تو آپ بے دین، بتانا چاہیے تو آپ کیا عرض کیا جائے۔ دیکھیں یہ بالکل ایسی چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہابیت کی بیس یہ ہے کہ قبر نہیں بنائی جا سکتی، تو وہ ایسا کوئی معاہدہ کر ہی نہیں سکتے کہ آ کر ان مزارات کو دوبارہ بنا دیں۔ ہم احتجاج بھی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں سعودی حکومت سے کوئی چیز چاہیے، ہم دنیا تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم کیا گیا۔ 2 فائدے ہیں اس کے، ایک تو دنیا تک یہ ظلم کی خبر پہنچے، جس کو نہ خبر ہو اس تک خبر پہنچے، دوسرا کل جب فہرست مرتب کی جائے کہ کنہوں نے مزار کو ڈھایا تھا اور کس نے اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ جو اس کا مالک ہے، جو اس کا وارث ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ کل آ کر فہرست ضرور مرتب کرے گا کہ کس نے میرے جد کے مزار کو ڈھایا تھا اور کس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو ہم یہ تظاہرات کر کے، یہ مظاہرے کر کے، یہ احتجاج کر کے اپنا نام اس فہرست میں لکھانا چاہتے ہیں جو وارث حقیقی کے پاس بن رہی ہے کہ ہم اس امر سے متبری تھے، اپنے آپ کو دور رکھ رہے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہمارا یہ مطالبہ ہرگز ان سے نہیں ہے کہ وہ مزار بنائیں، اس کی زحمت کی انہیں ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو ان کے محلوں سے بہتر مزار ہمارے فقراء بنا سکتے ہیں، رئیسوں کی بات نہیں ہے، یقیناً وہ نہیں اجازت دیں گے، لیکن احتجاج ضروری ہے تاکہ ہم ثبت ہو جائیں، اس میں لسٹ میں ہمارا نام رہے کہ یہ احتجاج کرنے والوں میں سے تھا۔ جیسے وہ تاریخ میں اس منقار کا، اس پرندے کا نام جس نے اپنی چونچ میں پانی بھرا تھا آتش نمرود کو خاموش کرنے کے لیے، اس سے پوچھنے والے نے یہی پوچھا کہ اس آتش پر تمہاری چونچ میں کتنا پانی ہے جو اس کو خاموش کر دے گا، تو اس نے فہم کے ساتھ جواب دیا تھا، فکر کے ساتھ جواب دیا تھا کہ یقیناً میرا ایک قطرے آب اس آتش کو کچھ نہیں کر سکتا، جل بھن کے ختم ہو جائے گا، لیکن کل جب فہرست مرتب ہوگی تو میں نمرود کی فہرست میں نہیں رہوں گا، میں آگ بجھانے والوں میں فہرست میں رہوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور آپ دشمن کی دوہری پالیسی دیکھیں، ماشاءاللہ سب کی دل اس وقت IPL میں لگا ہوگا، اب تو آفیشیل پارٹنر ہے وزٹ سعودی۔ آپ دوہری پالیسی دیکھیں، آفیشیل پارٹنر بنا ہے، کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ وزٹ سعودی کیا کرنے کے لیے؟ حج کرنے کے لیے بلا رہے ہیں آپ کو، اپنی ثقافت کو دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، اپنے پرانے جو ان کے ہاں آثار ہیں، پرانے آثار ہیں، ہسٹوریکل مونیومنٹس ہیں، ان کو دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے، اور آپ کے لیے انتظام بھی کر رہے ہیں، آپ کو ویزا بھی دے رہے ہیں۔ عمرے کا ویزا اتنی آسانی سے نہیں ملے گا جتنا وزٹ کا ویزا مل جائے گا۔ دوہری پالیسی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام آثار مٹ جانے چاہیے، دوسری طرف آپ خود آفیشیل پارٹنر بن کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کروڑوں ٹریلینوں ڈالرز کا اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں آثار کو دیکھیں تاریخی۔
یعنی اگر آپ کے کفار باپ دادا کے آثار ہوں تو اس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئیں، ان کے لیے ویزا بھی ہے، ان کے لیے ہوٹل بھی ہے، ان کے لیے تمام امکانات بھی ہیں، اور اگر کوئی رسول کا کلمہ پڑھنے والا رسول کے آل کے اوپر آنا چاہے اور مزار پہ جانا چاہے تو آپ کی نظر میں بدعت ہے۔ یہ دوہری پالیسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آثار اتنے اہمیت رکھتے ہیں کہ یقیناً رکھتے ہیں، ہر مہذب قوم اپنے آثار کو محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ آثار کو محفوظ رکھنے سے آپ کے تمدن کی خبر ملتی ہے، آپ کتنے پرانے ہیں، کب سے ثقافت والے ہیں۔ کیوں ہندوستانی حکومت اتنا خرچہ کرتی ہے موہنجودڑو ہرپا سویلائزیشن کے آثار باقی رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بیس پہ وہ اپنے آپ کو کتنے سال سے ہمارے یہاں تمدن ہے، ہمارا کلچر کتنے ہزار سال پرانا ہے۔ جب لوگ جنگلوں میں رہ رہے تھے تب ملک ہندوستان میں شہر بنائے جا چکے تھے، سڑکیں بنائی جا چکی تھی، لوگ رہنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے، اسی لیے تو اسے بچا کے رکھتے ہیں۔ تو ثقافت بچانا خود ثقافت کی دلیل ہے۔ کلچرل مونیومنٹس کو بچانا آپ کے کلچرڈ ہونے کی دلیل ہے، اور مونیومنٹس کو بچانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باربیرک قوم ہیں، آپ کو سوائے جلانے کے توڑنے کے کچھ نہیں آتا۔ اگر بقی کے سلسلے میں کسی نے احتجاج کیا تو علماء نے کیا، اور اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے حکومتوں نے کیا کیا؟ ان کو آپس میں لڑوایا ہے۔ میں نے عرض کیا اگر آپ پرانی تاریخ دیکھیں تو اہل سنت اور اہل شیعہ مل کر احتجاج کر رہے تھے۔ علماء فرنگی محل شیعہ علماء سے ملنے آتے تھے، شیعہ علماء فرنگی محل جا کے ملتے تھے، اور مسلسل یہ کوشش ہو رہی تھی، بلکہ یہاں تک کہ خلافت موومنٹ کا پورا ایک حصہ اس بات پر موقوف کر دیا گیا تھا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے اور یہ لشکر حجاز پر حملہ کرے، دوبارہ اس کو وہابیت کی قید سے آزاد کرے اور دوبارہ وہاں مزارات تعمیر ہوں۔ اور دشمن نے وہی پالیسی جو ہمیشہ سے ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، شیعہ کو سنی سے لڑاؤ، شیعوں کو شیعوں سے لڑاؤ، سنیوں کو سنیوں سے لڑاؤ۔ نتیجے میں آج آپ ایک محبت رکھنے والی قوم جو اہل بیت کے نام پر اکٹھا ہوتی ہے، بس وہ رہ گئی ہے۔ اہل سنت کی نمائندگی تقریباً ختم ہے، ان کو تو شاید خبر بھی نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے، اور اس میں بھی ابھی اثر وہی ہے۔ سب احتجاج کر رہے ہیں، یقیناً سب کا احتجاج قابل قدر ہے، لیکن اگر یہ احتجاج مل کر ہو جائے، بجائے اس کے کہ ایک انجمن ادھر سے کرے، ایک انجمن ادھر سے کرے، ایک انجمن وہاں سے کرے، ایک گروہ وہاں سے کرے، اگر یہ سب مل کر ایک احتجاج کرے تو شاید اس کی آواز کہیں زیادہ آگے تک جائے۔ کیونکہ اگر کوئی ہمیں مرکزیت دے سکتا ہے اتحاد کی، جوڑ سکتا ہے، تو وہ اہل بیت ہے، اور اگر ہم اہل بیت پر بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے تو پھر کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ لہذا پہلے مرحلے میں ہم آپس میں اکٹھا ہوں اہل بیت کے لیے، دوسرے مرحلے میں جو بھی اپنے آپ کو اہل بیت سے متمسک کہتا ہے ولو زبانی دعویٰ کرتا ہو، وہ اہل بیت سے اپنے آپ کو جدا تو نہیں کر سکتے۔ خلیفہ وہ کسی کو منا لیں لیکن اہل بیت سے تو جدا نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، تو ان کو اہل بیت کے نام پر ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کو مقام کمال تک پہنچا سکتا ہے تو وہ بھی صاحبان علم ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہی عظمت دی ہے، لیکن صاحبان علم ایمان کے ساتھ، اور جو صاحبان علم ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں خدا بھی اس کو عظمت دیتا ہے، اور خدا کا نمائندہ برحق بھی اسی کو عظمت دیتا ہے۔ کیوں اس دور میں ہمیں فقہا کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا؟ فقیہ کون ہے؟ صاحب علم ہے، لیکن صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ کیا شرط ہے؟ با ایمان ہے، اور اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنے والا ہے، اپنے مولا کا مطیع ہے، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کا مطیع ہے۔ جو فقیہ اس شرائط پر ہے تو معصوم کا جملہ ہے کہ پھر عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تقلید کرے۔ کتنی عظمت ہے! کیوں اسے یہ عظمت مل رہی ہے؟ علم کی وجہ سے، اور کوئی امتیاز نہیں ہے اس کا۔
علم کی وجہ سے جو صاحب اقتدار ہے اور صاحب عظمت ہے وہ اس کو عزت دے رہا ہے. اصل عزت تو معصوم کی ہے, وہ معصوم اس کو عزت دے رہا ہے کہ وہ جس طرح میں حجت ہوں تم پر یہ حجت ہے, لیکن ان شرائط کے ساتھ. اگر ان شرائط کے ساتھ ہے تو جو عزت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم تمہیں وہ عزت دلوائیں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جن علماء نے اس طرح عمل کیا تاریخ نے ان کی عظمتوں کو دیکھا. انگریزوں نے جس طرح ہندوستان پہ حملہ کیا, تو آپ کی ہسٹری سے وہ بھی شاید کچھ دن میں غائب ہو جائے گا. انگریزوں نے تو یہاں حکومت کی ہی نہیں تھی, ساری حکومت مغلوں کی تھی, اور میں کچھ دن پہلے انہی سے آزادی ملی. بہرحال وہ جو ایک خبر ہے شائع ہے شاید کہ انگریزوں نے ہندوستان پر 90 سال حکومت کی تھی, 200 سال قبضہ, 90 سال رسمی حکومت. کس طرح آئے تھے؟ وہ تاجر بن کے آئے تھے. ہندوستان سے مسالے کی ٹریڈ شروع کی, جہانگیر نے ان کو اجازت دی, پھر انہوں نے دھیرے 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 اپنی پالیسی آخر پورے ملک پہ قابض ہو گئے. جس بادشاہ نے اجازت دی تھی اس کے آخری وارث کو ہندوستان میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہیں دی. بالکل اسی طرح انہوں نے ایک پالیسی تیار کی تھی ایران اور عراق کے لیے. ظاہر وہاں مسالے نہیں ہوتے, وہاں تمباکو بوئی جاتی تھی. تو بادشاہ ایران نے یورپ کا سفر کیا, قاجار حکومت تھی, اور ایک پیکٹ سائن ہوا کہ تمباکو کے سارے رائٹس برٹش کمپنی کے پاس رہیں گے. اس کو خریدنا, بیچنا, ساری رائٹس برٹش کمپنی کے پاس رہیں گے. اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے بادشاہ کو, پورے بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے تقریباً 3 لاکھ انٹلیکچوئلز انگریزوں نے عراق اور ایران میں معمور کیے تھے. ہر طرح کے لوگ, چرچز, اس میں ننس, پریسٹ, پادری, تبلیغات کرنے والے, پڑھانے والے, ڈپلومیٹس, تاجر, افراد. ایک 3 لاکھ کی تعداد ہے جو ان ملک میں پھیلی ہوئی تھی کہ جب بادشاہ سے یہ پیکٹ سائن ہو جائے تو کس طرح ہم قبضہ کریں گے. تو ایک طرف بادشاہ کو اپنے ساتھ میں رنگ چکے ہیں, 3 لاکھ انٹلیکچوئل کا بغیر اسلحے والا لشکر, کیونکہ اسلحے والے لشکر سے لڑنا آسان ہوتا ہے, جو دماغ کے اوپر کام کرتے ہیں ان سے لڑنا مشکل ہوتا ہے. ان انٹلیکچوئل نے ایک حملہ ایران پہ مرتب کر لیا ہے. اب کیا ہے, کوئی بچا نہیں سکتا اس ملک کو. اتنی بڑی عظیم حکومت ہندوستان کی ختم ہو گئی تھی, ایران کی حکومت اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی, ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہی کہ اگر میرا مطیع ہوگا, اپنے مولا کا مطیع ہوگا, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہوگا, تو عوام اگر اس کی قبول کرے گی تو ہم بھی اسے عزت دیں گے. ایک انسان, ایک فقیہ جس کا وزن 50-60 کلو سے بھی زیادہ نہیں, سامرہ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اس نے ایک لائن لکھی, صرف ایک لائن, جو آدھی عربی میں ہے آدھی فارسی میں ہے, کہ الیوم. اس میں اتنی اہمیت ہے, فقیہ کیسے فقیہ بنتا ہے, ایک جملہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, اسی پہ بحث ہو سکتی ہے گھنٹوں. کہ فقیہ نے فتویٰ لکھتے لکھتے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم, آج. کل کی بات کل کا فقیہ ڈیسائیڈ کرے گا, 50 سال بعد کا مسئلہ 50 سال بعد کا فقیہ ڈیسائیڈ کرے گا. میں آج کے مسائل کے نظر میں رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دے رہا ہوں. اس فتوے کو 50 سال بعد اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو اس وقت کے مرجع سے رجوع کرے گا. اسی لیے بقابر میت کے لیے بھی ضروری ہے کہ زندہ کی تقلید کرتے ہوئے میت پہ باقی رہ سکتے ہیں, کہ آج کیا فیصلہ ہونا ہے یہ زندہ مجتہد طے کرے گا. جو زندہ ہے, جو قوم کے درمیان ہے, حالات کو جانتا ہے, وہ طے کرے گا قوم کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. لہٰذا مرزا شیرازی نے لکھا الیوم, آج, استعمال توتون و تمباکو در حکم محاربے با امام زمان است. اتنا سا جملہ ہے بس. آج یعنی جس دن مرزا شیرازی لکھ رہے ہیں اس دور میں تمباکو اور اس کا استعمال کرنا امام زمانہ سے جنگ کے مقابل ہے. یہ ایک جملہ لکھا, پورے ایران اور عراق میں آگ لگ گئی. کیوں؟ کیونکہ دونوں چیزیں ہیں,
فقیہ ایسا ہو جو مطیع مولا ہو، فقیہ ایسا ہو جو اپنے نفس کے اوپر مہار کر رہا ہو، فقیہ ایسا ہو کہ حرام و حلال کی رعایت کر رہا ہو، فقیہ ایسا ہو جو اپنا نام و نمود نہ چاہتا ہو، فقیہ ایسا ہو جو اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو۔ اور عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان یقلدوا، اس کی تقلید کریں۔ اگر فقیہ موجود ہو لیکن عوام تقلید کرنے والی نہ ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عوام موجود ہو، ویسا فقیہ موجود نہ ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دونوں چاہیے، یہ دونوں امتیاز وہاں ملے، آگ لگ گئی پورے ایران میں۔ اور اثر، بادشاہ سلامت پہنچے دربار میں، حقہ غائب۔ ہماری آپ کی اصطلاح میں حقہ پانی بند ہو گیا ان کا۔ وہ بادشاہ کو یہ کہ میرا حقہ کہاں چلا گیا؟ پوچھا خادموں سے حقہ کہاں ہے؟ کہا پھینک دیا گیا۔ بادشاہ کا حقہ کون پھینک سکتا ہے؟ کہا بیگم نے حکم دیا، انہوں نے پھینک دیا۔ بیگم طلب کی گئی، میرا حقہ کہاں ہے؟ حرام، پھینک دیا۔ حرام کیسے؟ کل تک تو حلال تھا، حرام کیسے؟ کہ ہمارے فقیہ نے، ہمارے مرجع نے حکم دیا کہ آج سے اس کا استعمال امام سے مقابلے کے مقابلے میں نہیں استعمال ہو سکتا۔ اب بادشاہ نے اپنے ذوق میں بادشاہی میں اور پادشاہی میں سوال کیا کہ وہ کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا اور اس کو حرام کرنے والا؟ تو چونکہ مطیع تھی، جانتی تھی، فکر کرنے والی تھی، لہذا اس نے تاریخی جواب دیا کہ جس نے مجھے تم پہ حلال کیا ہے اسی نے حرام کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ جس نے مجھے تم پر حلال کیا ہے اسی نے حرام کیا ہے۔ اس ایک فتوے نے ایران کو استعمار سے بچا لیا۔ 3 لاکھ انٹلیکچوئلز ایک طرف، بادشاہ کی سائن ایک طرف، حکومت برطانیہ کی تمام سازشیں ایک طرف، ایک مطیع مولا فقیہ کی ایک عبارت ایک طرف۔ اگر تم مطیع مولا ہو تو ہم تمہیں عزت دلوائیں گے، ہم تمہیں عزت دلوائیں گے۔ اگر ان کے خادم کا یہ مقام ہو سکتا ہے تو خود ان کا مقام کیا ہوگا، خود ان کی تحریر کی عظمت کیا ہوگی۔ لیکن یہ عظمت تب آئے گی، ایک صلوات پڑھ محمد وعلی محمد، یہ عظمت تب ہے جب ہم اس صاحب عظمت کو پہچانیں۔ اس کی عظمت تو اپنی یہاں پہ محفوظ ہے، ہمیں کرم کب ملے گا، ہمیں عزت کب ملے گی؟ جب ہم اس کو پہچانیں۔ عزت اسی کو ملے گی جو ان کا تکریم کرے گا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو ان کی تکریم کرے گا وہ خود اسے عظیم کر دیں گے۔ جس نے اہل بیت کے لیے عمل کیا کمال پہ پہنچا۔ ہم نے ایک دفعہ اپنے والد ماجد سے کہا، 8-9 میں پڑھتے تھے ظاہراً، کہ ہم کو مجلس میں رونا نہیں آتا۔ یہ جملہ آج تک میرے کان میں گونجتا ہے۔ کل جہنم میں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ تمہیں لگ رہا ہے یہ نماز روزہ تمہیں نکال لے جائے گا؟ سوائے گریے بر امام حسین کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی۔ اگر یہ نماز قبول ہوگی تو اس گریے کی وجہ سے قبول ہوگی، اگر یہ روزہ قبول ہوگا تو حسین کی محبت میں قبول ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف گریا کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، نہیں، وہ کریں، وہ تو واجب ہے، لیکن ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو سکے۔ اس کو لائق قبولیت یہ آنسو بناتے ہیں، یہ محبت اس کو اس لائق بنائے گی کہ خدا اس عبادت کی طرف نگاہ کرم کر لے۔ محبت اہل بیت، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ یہاں کام آئے گی نہ وہاں کام آئے گی۔ ممکن ہے وقتی آپ کو عزت مل جائے، وقتی جاہ و جلال مل جائے، لیکن وقتی چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اہل بیت کی محبت میں عزت پاتے ہیں، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی شیخ مفید رہیں گے، علامہ ہلی رہیں گے، مرزا شیرازی کے نام سے محترم رہیں گے، کیونکہ اہل بیت کے لیے عمل کیا ہے۔
جس نے اہل بیت کے لیے عمل کیا اہل بیت اسے عزت دیتے ہیں۔ 8 شوال ہمارے لیے غم کا دن ہے۔ ہم اگر اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں، مستحب ہے اپنے عزیز کی قبر پہ جائیں، اس کو صاف کریں، بعض روایات میں پانی ڈالیں، صاف کریں، وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ عام لوگوں کے لیے، عام مومنین کے لیے سفارش ہے۔ تو جو رسول کے جگر کے گوشے ہوں، کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ اگر آپ کسی شہر میں جائیں جہاں مزار مقدس ہے، جیسے نجف ہے، مشہد ہے، تو جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ آپ کا جہاز جب پہنچتا ہے، رات میں پہنچے تو شہر ہو سکتا ہو تاریک ہو، لیکن وہ گنبد چمک کے بتائے کہ یہ نجف ہے، یہ مشہد ہے، یہ کربلا ہے۔ سیٹلائٹ سے تصویریں آتی تھیں کہ پورے شہر میں اندھیرا، یہ چمکتا ہوا روزہ بتا رہا ہے یہ کربلا ہے۔ لیکن اگر آپ مدینے جائیں گے تو بالکل برعکس منظر ہے، پورا شہر جگمگاتا ہے، اور اس شہر میں مسجد الرسول سے 100 قدم کی دوری پہ ایک نشیب، ایک بہت بڑا اراضی ہے، بالکل گھوپ اندھیرے میں، ایک چراغ نہیں ہے وہاں۔ عجب نہیں، رسول، میں سوچتا ہوں کہ عالم ارواح میں رسول کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے مزار پہ تو اتنے لوگ، میری مسجد میں تو اتنے چراغ، میری مسجد میں تو مسلمانوں کی ایک عظیم بھیڑ، اور میرے جگر کے پالوں کے مزار پہ نشان تک موجود نہیں ہے۔ خدا آپ کو جانا نصیب کرے، وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے وہاں، لیکن آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ قبروں کے نشان میں نے عرض کیا کہ وہ بعد میں بنائے گئے، ورنہ بالکل ختم کر دیا تھا انہوں، کھڑا نہیں ہونے دیتے، زیارت نہیں پڑھنے دیتے۔ لیکن خود انسان سوچے کہ ہم اپنے عزیز کی قبر پہ اگر چاہیں تو شامیانہ لگا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو مزار بنا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ ثقافت ہم تک پہنچائی، یہ تہذیب ہم تک پہنچائی، یہ اخلاق ہم تک پہنچایا، ان کی قبر پہ ایک سایہ بھی نہیں ہے۔ نہ حسن مجتبیٰ کے روز قبر کے اوپر سایہ ہے، نہ امام زین العابدین کی قبر پہ سایہ، نہ امام محمد باقر، نہ امام جعفر صادق، اور دیگر 10,000 اصحاب رسول بقیع میں دفن ہیں، ازواج رسول بقیع میں دفن ہیں، جناب ام البنین معذر ابو الفضل عباس بقیع میں دفن۔ یہ تو مشہور لوگ، ورنہ ایک طویل فہرست ہے، ان کے مزارات پر سایہ تک نہیں ہے۔ اہل بیت کی دشمنی بھی عجیب ہے، جب تک وہ زندہ تھے ان کے جسموں پر ظلم کیا گیا، کبھی زہر کھلایا گیا، کبھی تلوار چلائی گئی، اور حتیٰ بعد شہادت بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ کبھی جنازے پہ تیر لگائے گئے، اور کبھی کسی جنازے کو پامال کرنے کی آواز دی گئی، کبھی کسی جنازے کو بالائے خانے پہ رکھ دیا گیا، کبھی کسی جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا اور آواز دی گئی کہ یہ امام رافضہ کی لاش اور میت ہے۔ اور جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو جو مزار تعمیر ہوئے، کبھی اس پر حل چلائے گئے، جدید ترین کوشش میں سامرا پہ بم لگایا گیا، توڑا گیا، لیکن الحمدللہ بن گیا۔ تمام مزارات پہ حملے ہوئے، کربلا میں کئی بار حملے ہوئے، قبر حسین کے نام و نشان کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی، حل تک چلائے گئے، دریا کا نہر کاٹ کے لائی گئی، لیکن اللہ کا کرم رہا، دوبارہ پھر آباد ہو گیا۔ لیکن 100 سال گزر گئے، بقیع کو ایسے اجاڑا گیا کہ ابھی تک آباد نہیں ہو سکا۔ جب ہمارے دل اتنے مجروح ہیں تو جو وارث بقیع ہے اس کا دل کتنا مجروح ہوتا ہوگا، جب وہ مشہد کی زیارت کرتا ہوگا،
جب وہ نجف کی زیارت کرتا ہوگا، جب وہ کربلا کی زیارت کرنے کے بعد بقیہ پہنچتا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ عجب نہیں بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کر میرا وقت کا امام یہ دعا کرتا ہو کہ مجھے اذن ظہور دیا جائے تاکہ میں دوبارہ یہاں اپنے اجداد کی قبر کے اوپر سائبہ کر سکوں۔ اللہ امام کے ظہور میں تعجیل کرے اور ہم وہ منظر دیکھیں کہ بقی کے روزے دوبارہ تعمیر کیے جائیں۔ اللہ اللہ آئمہ میں کس کے مصائب پڑھے جائیں، لیکن سب نے، سارے اماموں نے جن پر جتنی بھی مصیبتیں پڑھی، سب نے ایک سفارش کی کہ جب رونے کا دل چاہے تو میرے جد حسین پر گریہ کرا کرو، کیونکہ حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے قصاب گوسفند کو ذبح کر دیتے ہیں۔ امام نے تشبیہ نہ دی ہوتی تو ہمارے جرأت نہیں تھی یہ جملہ بولنے کی۔ کیوں امام نے تشبیہ دی؟ شاید ایک وجہ یہ ہے کہ اگر قصاب کسی گوسفند کو ذبح کرتا ہے تو آنے جانے والے اسے روکتے نہیں ہیں، اسے ٹوکتے نہیں ہیں۔ یہ تو عام سا مسئلہ ہے، قصاب گوسفند کو ذبح کرتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے قصاب گوسفند کو ذبح کرتا ہے۔ ارے 30,000 مسلمانوں کا مجمع تھا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، بس ایک بہن تھی جو تلے زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرے ماں جائے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ امام نے بہن کی طرف اشارہ کیا، شہزادی حکمت امام کو سمجھ گئی، ایک بار خیمے کی طرف جانے لگی، ابھی در خیمہ تک پہنچی تھی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، سورج کو گہن لگا، زمین کو لرزہ طاری ہوا، کسی نے آواز دی الا ذبح الحسین بکرب و بلا، الا قتل الحسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لعمره۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام اور راج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمتوں کا وہ دن ضرور نزدیک فرما کہ جب ہم دوبارہ بقی میں مزارات کی تعمیر نو کو دیکھ سکیں۔ خدایا وارث بقی، وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالخصوص مرحوم مجتبیٰ علی خان ابن محمد زیغم علی خان کی روح کو ایصال فرما۔